نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الرحمن کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان آیا، مجرمین کے انجام کا ذکر آیا، اور عام اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آ چکا۔ اب بیان آ رہا ہے مقربین کا، جو اعلیٰ درجات پائیں گے جنت میں، ان مقرب لوگوں کی جنتوں اور نعمتوں کا بیان آ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 62 سے ارشاد ہوا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں جو مقربین کو عطا ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، نہایت گہرے سبز رنگ کے وہ باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور بھی بہت کچھ پھل ہوں گے۔ قرآن جب نازل ہوا تو جو لوگ جن چیزوں سے واقف تھے ان کو ہی قرآن نے بیان کیا۔ ہر دور کے اندر ہم جن جن باتوں کو سوچیں گے اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں جن کا تصور ممکن نہیں، اللہ نے وہ جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ فیہن خیرات حسان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ سیرت کا بیان پہلے آیا، صورت کا بیان بعد میں آیا۔ آج ہم صورت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جبکہ اللہ سیرت دیکھتا ہے۔ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا اور حضرت بلال کا چہرہ کالا تھا۔ ابو لہب جہنم میں اور حضرت بلال جنت میں۔ کیوں؟ بلال کے پاس تقوی اور ایمان تھا، ابو لہب کے پاس نہیں تھا۔ جنتی عورتوں کے متعلق فرمایا خوب سیرت اور خوب صورت ہوں گی۔ سیرت کا بیان پہلے، صورت کا بیان بعد میں۔ ہمیں سیرت کو، کردار کو، تقوی کو، نیکی کو ترجیح دینا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن ان آخری پاروں میں عورت کے پوشیدہ رہنے کو کتنا بیان کر رہا ہے۔ جنتی عورتیں حوروں کا بیان بھی آیا، فرمایا پردہ نشین ہوں گی خیموں میں۔ تو آج بھی تو پردے کا حکم ہے۔ آج جو عورتیں پردے کا اہتمام نہ کریں، بے حیائی کی دعوت دیں یا بس ایسے نظارے پیش کریں کہ اللہ کی پناہ، کہاں وہ جنت میں کل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یہ جنتی عورت کا وصف ہے کہ وہ پردہ نشین ہو، حجاب کا، پردے کا اہتمام کرے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں اس سے پہلے میں اللہ
کھڑا کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان وہ سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آرام ہی آرام کر رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام شکر تمام تعریف اے اللہ تیرے ہی لیے ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام آپ کے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے جو جلال والا اور احسان فرمانے والا ہے. سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے مضامین بھی سورۃ الرحمن کی طرح ہیں. یہاں بھی ہم دیکھیں گے مقرب لوگوں کا بیان آئے گا، عام اہل جنت کو دائیں ہاتھ والا کہا گیا ان کا ذکر آئے گا، اور اہل جہنم کو بائیں ہاتھ والا کہا گیا ان کا تذکرہ بھی آئے گا. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور تینوں گروہوں کا ذکر کیا، مقربین، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. آئیے سورۃ الواقعہ کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت. لیس لوقعتها کاذبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں، بالکل حقیقی بات ہے، قیامت برپا ہو کر رہے گی. خافضۃ رافعہ کچھ کو پست کرنے والی کچھ کو بلند کرنے والی، کچھ ناکام اور کچھ کامیاب ہوں گے اس دن. اذا رجت الارض رجا جب زمین زلزلے کی مانند زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہے قیامت کے برپا ہونے کا منظر. وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم ہو جاؤ گے اس دن تین گروہ. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی اہل جہنم. والسابقون السابقون اور سبقت کر جانے والے کیا ہی خوب ہیں سبقت کر جانے والے. اولئک المقربون یہ ہوں گے مقرب، اللہ نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا ہوگا. فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین پچھلوں میں سے بہت سارے ہوں گے. وقلیل من الآخرین اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے. ایک رائے تو یہ ہے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ میں سے بہت سارے، بعد والوں میں سے کم. اور ایک اور بھی بڑی پیاری رائے ہے، ہر دور میں دین اگر مغلوب ہو تو جو اول آگے بڑھ کر دین کو تھامیں گے وہ سبقت کرنے والے ہوں گے. یہ ہر دور میں ہوگا، کچھ آگے بڑھیں گے پہلے کچھ بعد میں آئیں گے، تو پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے مقربین، بعد والوں میں سے کم ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمت و توفیق دے ہم آج آگے بڑھیں اور خوب آگے بڑھیں اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی جد و جہد میں، تاکہ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے. علی سرر موضونہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے. سبحان اللہ کیا کچھ نعمت اللہ نے پیدا فرمائی ہے جنت میں اہل جنت کے لیے. متکئین علیہا متقابلین وہ ان تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. آرام ہی آرام ادھر ہے، محنت دنیا میں ہے، اور جو آج آرام اور مزے میں پڑا رہے گا کل وہ جہنم کی مشقتوں میں ہوگا. حدیث بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا. جو آج کی مشقت برداشت کر لے دین پر عمل کی کل جنت کی نعمتوں میں ہوگا، اور جو آج دنیا کے مزوں میں پڑا رہا، بے پرواہ بنا رہا، اللہ کا نافرمان بنا رہا، کل وہ جہنم کے عذابوں کی مشقت میں ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. متکئین علیہا متقابلین تکیہ لگائے ہوئے ان پر بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے، ہمیشہ لڑکے رہنے والے جو کہ خدمتگار ہوں گے ان کے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ آب خوروں اور آفتابوں کے ساتھ.
وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور صاف شراب کے پیالوں کے ساتھ. وہاں رکابیاں بھی ہوں گی، پلیٹیں بھی ہوں گی، پیالے بھی ہوں گے، گلاس بھی ہوں گے، بس کھانا پینا اور مزے کرنا ہی ہوگا جنت میں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس پاک شراب سے ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلوں میں فتور آئے گا. پاک صاف شراب اللہ پلائے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اس میں وہ میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جو چاہیں گے ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو وہ چاہیں گے، جس طرح کے اللہ انہیں عطا فرمائے گا. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی ہیں جنہیں سیپیوں میں چھپا کر رکھا گیا ہو. سبحان اللہ. پھر جنتی عورتوں کے حسن کا بھی بیان اور ان کی پوشیدگی کا بیان، ان کے پردے میں رہنے کا بیان، ان کے چھپے رہنے کا بیان. کیسی ہے وہ جنت کی حوریں؟ گویا کہ وہ خوبصورت موتی تو ہیں مگر ان کو سیپیوں میں چھپا کر رکھ دیا گیا ہو، اور موتی کو سیپی سے نکال لیا جائے تو اس کا حسن ختم. عورت بھی اگر چادر کو چھوڑ دے، پردے کو چھوڑ دے، تو اس کا اصل حسن ختم ہو جائے گا اور وہ ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بن جائے گی. اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو چھپے رہنے، پوشیدہ رہنے، پردہ کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کے بدلے میں ہوگا جو وہ اعمال کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ نہ کوئی بیکار بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں کی بات تو ہوگی سلام اور سلام. سلام پیش کیا جائے گا ایک دوسرے کو، سلام پیش کریں گے فرشتے، اور اللہ اکبر سلام کہے گا اللہ. سورہ یاسین کے مطابق سلام قولا من رب رحیم، سلام ہوگا اللہ کی طرف سے جو رب ہے رحم فرمانے والا. ناظرین کرام، گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ كلام الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم سورۃ الواقعہ کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں. اللہ کے مقرب بندوں اور ان کی جنتوں اور ان کی نعمتوں کا ذکر آیا. اب بیان آ رہا ہے عام اہل جنت کا، دائیں ہاتھ والوں کا، جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. آئیے مطالعہ شروع کریں. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 27 سے ارشاد ہوا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وہ بے کانٹے والی بیریوں میں ہوں گے. بیریاں ہوں گی مگر کانٹوں کی جگہ بھی پھل ہی پھل ہوں گے. جنت کا معاملہ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ در تہ. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سایہ ہوگا دراز اور طویل. حدیث بخاری مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں اگر ایک سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جنت ہے ہی وہ شے جس کا تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سایہ ہوگا طویل دراز. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور گرتا ہوا چھلکتا ہوا پانی ہوگا، آبشاریں جیسے ہوتی ہیں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت سے میوے ہوں گے. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ سپلائی کا مسئلہ نہ پیٹ کے بھر جانے کا مسئلہ، کچھ نہیں، جب چاہو جتنا چاہو کھاؤ. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، بلند ان کی نشستیں بھی ہوں گی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان دی ہے اہل جنت کی عورتوں کو. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم نے انہیں کنواری بنایا. ایک نئی تخلیق میں اللہ کھڑا کرے گا نا. ہم نے انہیں کنواری بنایا. عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت کرنے والیاں اور ہم عمر. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی. جنتی لوگوں کی عمر 33 برس بیان ہوئی ابن ماجہ کی ایک حدیث میں. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں میں سے بھی یہ بہت ہوں گے. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے اہل جہنم، ان کا بیان آ رہا ہے.
ارشاد ہوا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. شدت ہوگی، پیاس لگے گی تو گرم پانی کھولتا ہوا پینے کو دیا جائے گا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی راحت. دھوئیں کے سائے میں بھی شدت ہوگی گرمی کی، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی راحت نہیں ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک اس سے پہلے وہ نعمتوں میں بڑے پلے بڑے تھے، خوب مزے اڑائے انہوں نے دنیا میں، مگر نافرمان رہے تو جہنم کا نوالا بنے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بھاری گناہوں پر اڑے رہتے تھے، نافرمانی کرتے رہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ وہ تھے جو کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں تھے یہ لوگ. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ قل، اے نبی فرمائیے، ان الاولین والآخرین، بے شک پچھلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے موقع پر سب پیش ہو جائیں گے قیامت کے دن. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہوگے. فمالئون منها البطون، پس اسی سے تمہیں پیٹ بھرنا ہوگا. کانٹے تار بدبو مارتا ہوا درخت یہ کھا کر اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، سو اس پر پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے. کچھ اٹکے گا یا کڑوا لگے گا تو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، تو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح جو خوب پیتا ہے، مگر تمہارے لیے تو پینے کا پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اس ذلت کے انجام سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اب بڑے جلالی انداز میں اللہ کا خطاب ہے نعمتوں کے بیان کے حوالے سے، جس میں میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے غور و فکر کا بہت سامان ہے. ارشاد ہوا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں حق قبول نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم قطرہ عورتوں کے رحم میں ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تم تو محتاج اور بے بس، ہماری قدرت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک قطرے سے اللہ تمہیں بنا کر کھڑا کر دیتا ہے پورا انسان، کیوں اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر دیا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئیں. ہم تمہیں وفات دینے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے، اس پر بھی ہمیں قدرت حاصل ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس یقیناً تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی قدرت کو. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو، بیج ہی ڈالتے ہو نا. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگا کر کاشت کرنے والے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیں. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ سب کو ضائع ہو گیا. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو تاوان پڑ چکا، ہم تو تاوان کے بوجھ تلے دبا دیے گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والوں میں سے ہیں. کیا تمہارا کوئی اختیار ہے؟ اللہ چاہے تمہارے باغات کو مٹا دے، تمہاری فصلوں کو تباہ کر دے. ہے کوئی روکنے والا اللہ کو؟ کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو
جو پانی تم پیتے ہو اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے برساتے ہو یا ہم اس پانی کو اتارنے والے؟ کیوں اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے جو پانی تمہیں اللہ نے عطا فرمایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں، بے ذائقہ ہو جائے، بلکہ کڑوا ہو تو تم پی بھی نہ سکو۔ فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کی نعمتوں کو تم نے فار گرانٹڈ لے رکھا ہے، مال مفت سمجھ رکھا ہے؟ کیوں ادراک نہیں کرتے اس کی قدرت اور عظمت کا؟ کیوں اس کے شکر گزار نہیں بنتے؟ افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو جو آگ تم سلگاتے یعنی جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے؟ یہ ایندھن تمہیں لکڑی سے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کیوں اس کی نعمتوں کا ادراک اور اعتراف نہیں کرتے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے نصیحت بنا دیا اور مسافروں کے لیے فائدے کا باعث بنایا۔ کوئی درختوں کے سائے میں آرام کرتا ہے، کوئی درختوں کی لکڑی جلا کر ایندھن اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تم شکر ادا نہیں کرتے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ستاروں کے گرنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ کی کائنات تو بڑی وسیع، اور اب تو سائنس نے ہمیں جہاں تک بتایا، بگ بینگ کے بعد اب بلیک ہولز کا بھی تصور، جہاں جا کے گیلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں، جن میں سولر سسٹم بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، واللہ عالم کہاں کہاں کائنات کی وسعتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس مقام کی جہاں جا کر ستارے گرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی قسم کس بات پر؟ قرآن پر۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ عزت اور تکریم والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، وہاں سے عطا ہوا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مراد لوح محفوظ کے پاس تو فرشتے ہیں جو کہ پاک ہے، وہی چھو سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن پر ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے، اور اپنے کلام کی عظمت عطا فرما، اور اے اللہ اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال